ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے کولیسٹرول۔ اس سلسلہ میں بعض عام پوچھے جانے والے سوالات ناظرین کی خدمت میں پیش ہیں، جن کے ہم انشاءاللہ تعالی جوابات پیش کریں گے۔ پہلا سوال ہے، کولیسٹرول کیا ہے؟ کولیسٹرول ایک نرم، ملائم اور چربیلا مادہ ہے جو جسم میں بعض اہم امور سر انجام دیتا ہے۔ سوال ہے کہ کولیسٹرول کے حصول کے ذرائع کون سے ہیں؟ کولیسٹرول کے حصول کے ذرائع جو عام ہم غذا کی شکل میں بیرونی طور پر حاصل کرتے ہیں، ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، وہ غذائی شکل میں ہے، اور اس کا دوسرا ذریعہ جو ہے وہ ہمارا جو جگر ہے اس کو تیار کرتا ہے۔ سوال ہے، کولیسٹرول کن غذاؤں سے حاصل ہوتا ہے؟ کولیسٹرول دودھ، پنیر، مکھن، گھی، انڈا، مچھلی، گوشت اور بعض دوسری غذاؤں سے حاصل ہوتا ہے۔ سوال ہے، ایک عام آدمی روزانہ کتنے ملی گرام کولیسٹرول صرف کرتا ہے؟ ایک عام سبزی خور انسان روزانہ 200 سے 400 ملی گرام روزانہ کولیسٹرول صرف کرتا ہے۔ سوال ہے، نارمل بلڈ کولیسٹرول کیا ہے؟ بالغ افراد میں 200 ملی گرام سے کم لیول لو بلڈ کولیسٹرول کہلاتا ہے۔ سوال ہے، ہائی بلڈ کولیسٹرول کیا ہے؟ اگر کولیسٹرول کا لیول 240 240 یا اس سے زیادہ ہو تو ہائی بلڈ کولیسٹرول لیول کہلاتا ہے۔ ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی کون سی قسم ہے؟ ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی اچھی قسم ہے، اس کو مفید کولیسٹرول کہا جاتا ہے، اور ایسے افراد جن میں ایچ ڈی ایل لیول 45 ملی گرام سے زیادہ ہو، انہیں ہارٹ اٹیک کا خطرہ بہت کم ہوا کرتا ہے۔ مردوں اور عورتوں میں ایچ ڈی ایل کا نارمل لیول کیا ہونا چاہیے؟ مردوں میں ایچ ڈی ایل کا نارمل لیول 36 سے 45 ملی گرام اور عورتوں میں 40 سے 60 ملی گرام ہونا چاہیے۔ ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی کون سی قسم ہے؟ ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی ایک مضر اور نامناسب قسم ہے، غیر موزوں ہے، غیر مفید بلکہ نقصان دہ ہے، اور اس کا لیول 130 ملی گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 130 ملی گرام سے زائد ہونے پر انسان خطرے کے حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر ایل ڈی ایل یعنی برے کولیسٹرول کا لیول 160 ملی گرام سے تجاوز بڑھ جائے تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بچوں میں کولیسٹرول کا لیول کیا ہونا چاہیے؟ بچوں میں کولیسٹرول کا لیول 170 ملی گرام یا اس سے کم ہونا چاہیے۔ ایسے بچے جن کا 170 سے 199 یعنی 170 سے 199 ملی گرام بلڈ کولیسٹرول لیول ہو، وہ بچے خطرے کی حد میں شمار کیے جاتے ہیں، اور جن کا کولیسٹرول لیول 200 ملی گرام سے زیادہ ہو، وہ بچے انتہائی خطرہ کی حد میں شامل سمجھے جاتے ہیں۔
بڑی عمر والے افراد میں کولیسٹرول کا لیول کیا ہونا چاہیے؟ ان کا لیول 240 ملی گرام سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کیا حمل کے دوران کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے؟ حمل کے آخری ہفتہ میں کولیسٹرول کا لیول 40 سے 50% تک بڑھ سکتا ہے۔ مناسب لیول تناسب حاصل کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ اس میں ٹوٹل کولیسٹرول بٹا HDL، یعنی اگر 240 ملی گرام ٹوٹل کولیسٹرول ہے اور HDL 40 ملی گرام ہے تو تناسب ہوگا، یعنی 240 کو 40 کے اوپر تقسیم کرنے سے 6 جواب آتا ہے اور یہی اس کا تناسب سمجھا جاتا ہے۔ ایسا فرد جس کا تناسب 4.5 یا اس سے کم ہو اسے ہارٹ اٹیک کا کم خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ جس قدر یہ تناسب بڑھتا جائے گا اسی قدر ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھتا جائے گا۔ سوال ہے، کن افراد میں دل کی بیماریوں کا زیادہ خطرہ رہتا ہے؟ ایسے بالغ افراد جن کا ٹوٹل کولیسٹرول تناسب 6 سے زیادہ ہو، یعنی جس تناسب کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اگر یہ 6 سے زیادہ ہو، جس طرح 240 کو 40 کے اوپر تقسیم کیا گیا اور 6 جواب آیا ہے، اگر یہ تناسب 6 سے زیادہ ہو، یا HDL جو مفید کولیسٹرول ہے 30 ملی گرام یا اس سے کم ہو تو دل کی بیماریوں کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ اگر خلاصہ یہ ہے کہ اگر مفید کولیسٹرول کا لیول کم ہو تو پھر بھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کیا کولیسٹرول کو مناسب رکھ کر دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے؟ چونکہ کولیسٹرول خون کی نالیوں کی بندش کا باعث بن سکتا ہے، لہذا اس کو اگر مناسب مقدار میں رکھا جائے تو اس سے دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ کولیسٹرول سے دل کی بیماریوں کے باعث ہلاکتوں کی شرح کس حد تک بڑھ سکتی ہے؟ یہ شرح 8% تک بڑھ سکتی ہے۔ کولیسٹرول لیول بڑھنے سے دل کی شریانوں یا وریدوں کی بیماریاں کیا کہلاتی ہیں؟ یہ بیماریاں CHD یا کورونری ہارٹ ڈیزیزز کہلاتی ہیں۔ سوال ہے، کولیسٹرول کے باعث دنیا میں موت کا سب سے بڑا سبب کس بیماری کو گردانا جا رہا ہے؟ جواب ہے کورونری ہارٹ ڈیزیز کو، یعنی شرائین کی جو بیماریاں ہیں ان کو دنیا کے بہت سے ممالک میں موت کا سب سے بڑا سبب قرار دیا جا رہا ہے، اور اب 40 سال سے کم عمر والے افراد میں یہ تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ سوال ہے، کیا بلڈ کولیسٹرول وراثتی طور پر بھی پایا جاتا ہے؟ بلڈ کولیسٹرول جین سے منتقل ہونے کی وجہ سے وراثتی طور پر بھی پایا جاتا ہے۔ کولیسٹرول بڑھانے کے کون سے اسباب و عوامل ہیں؟ طرز زندگی میں تبدیلی، مثلاً ذہنی کثرت کار، جسمانی نقل و حرکت میں کمی، مرغن و چربیلے چٹپٹے کھانے، تمباکو نوشی، موٹاپا، ذہنی تناؤ، دباؤ، کھنچاؤ، یہ کولیسٹرول بڑھانے میں بہت ضروری اور اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
بطور خاص کولیسٹرول کیوں بڑھتا ہے؟ ذہنی دباؤ، تناؤ، کھنچاؤ کولیسٹرول کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ذہنی دباؤ، تناؤ، کھنچاؤ کس نوعیت کا ہو سکتا ہے؟ ذہنی دباؤ میں بہت سے مسائل جیسے بیماری، کسی رشتہ دار کا فوت ہو جانا، میاں بیوی میں جھگڑا، شادی کا نہ ہونا، طلاق، حمل سے پیدا شدہ مسائل، بچوں کی پریشانیاں، مناسب ملازمت کا نہ ملنا، معاشی اور مالی مسائل و پریشانیاں، کھانے پینے کی عادات، مناسب رہائشی سہولیات کا فقدان، نیند میں کمی وغیرہ شامل ہیں۔ طرز زندگی یا طور طریقے کس طرح کولیسٹرول پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ طرز زندگی میں اچھی بری عادات شامل ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کی شخصیت میں نمایاں نظر آتی ہیں، جیسے ذہنی قوت کا زیادہ استعمال، چائے، کافی، تمباکو نوشی، کم نیند، ذہنی تناؤ وغیرہ سے صحت متاثر ہوتی ہے اور کولیسٹرول میں اضافہ ہوتا ہے۔ چائے یا کافی کس طرح کولیسٹرول میں اضافے کا سبب بنتی ہے؟ چائے اور کافی دونوں میں کیفین ہوتی ہے۔ ضمناً یہاں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کیفین کے بارے میں ہمارا ایک الگ پروگرام ہے، اس میں مفصل معلومات دی گئی ہیں، تو ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ کیفین جو ہے یہ جسمانی تھکاوٹ کو وقتی طور پر دور کرتی ہے اور سکون پہنچاتی ہے اور دماغی حصوں کو تیز کرتی ہے، مگر بعد میں تھکاوٹ، سستی، بے خوابی، حافظہ کی کمزوری اور عضلات و اعصاب کی کمزوری کا سبب بنتی ہے۔ دل کی شریانوں کو تنگ کر کے دل کے عوارض اور کولیسٹرول میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ سوال ہے، کافی یا چائے دل کے دورے کا کس حد تک سبب بنتے ہیں؟ بعض تحقیق کاروں کے مطابق جو لوگ 4 کپ کافی ایک دن میں استعمال کرتے ہیں اور کئی سالوں تک جاری رکھتے ہیں، ان میں دل کے دورے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور ان میں دل کی شریانوں کی بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سوال ہے، ذہنی دباؤ یا سٹریس کس طرح کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے؟ ایسی ذہنی مشقت جس میں مسلسل ذہن پر دباؤ یا بوجھ مسلسل پڑا رہتا ہے نہایت خطرناک ہوتی ہے۔ اس سے اکثر زندگی کا طرز عمل بدل جاتا ہے۔ آرام کا نہ کرنا، ہر وقت کام میں مصروف رہنے سے طبیعت میں جلد بازی اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ کم وقت میں زیادہ کام کرنے سے بلڈ پریشر اور بلڈ کولیسٹرول میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو دل و دماغ کی شریانوں کو متاثر کرتا ہے، اور ایسے افراد کو CHD یعنی کورونری ہارٹ ڈیزیز یا امراض شرائین بکثرت دیکھنے میں آتی ہیں۔ سوال ہے، ذہنی دباؤ سے نجات کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ درگزر، برداشت، حقیقت پسندانہ طرز زندگی ذہنی دباؤ سے نجات کا باعث بنتے ہیں۔ تمباکو نوشی کولیسٹرول بڑھانے میں
کیا کردار ادا کرتا ہے۔ تمباکو نوشی سے زہریلا میٹیریل جو کینسر پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، سانس کی نالیوں اندرونی تہہ کو خراب کرتے ہوئے پھیپھڑوں کی بافت کو تباہ کر دیتا ہے۔ پھیپھڑوں کے سانس لینے کی گنجائش کم ہونے سے سانس چھوٹا آنا شروع ہو جاتا ہے، کھانسی پیدا ہوتی ہے، بلغم خارج ہونے لگتی ہے، شریانیں تنگ اور خون کے لوتھڑے پیدا ہونے لگتے ہیں، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، خون میں ایڈرینالین اور نار ایڈرینالین ہارمونز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جو ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول کے بڑھنے، دل کے تیز دھڑکنے اور دل کو زیادہ مقدار میں آکسیجن کی طلب کا باعث بنتی ہیں۔ سوال ہے، تمباکو نوشی کے باعث شریانیں کیسے تنگ ہو جاتی ہیں؟ تمباکو نوشی کرنے والے افراد کے خون میں کاربن مونو آکسائڈ کی زیادتی ہو جاتی ہے اور دل کی شریانوں میں تنگی ہو جاتی ہے، کیونکہ دل کو اپنا کام سر انجام دینے کے لیے جتنی آکسیجن درکار ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اور آکسیجن کی بجائے کاربن مونو آکسائڈ کی پروٹین میں مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے سانس لینے میں تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے اور دل کی حرکات بے قاعدہ ہو جاتی ہیں۔ سوال ہے، کیا موٹاپا کولیسٹرول میں اضافے کا سبب بنتا ہے؟ زیادہ وزن والوں کو ایچ ڈی ایل لیول کم اور ایل ڈی ایل لیول زیادہ ہوتا ہے، جس سے شوگر، ہائی بلڈ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر جیسے عوارض زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ موٹاپا کیوں کر پیدا ہوتا ہے؟ موٹاپا زیادہ مقدار میں چربیلی غذاؤں اور حرارے زیادہ رکھنے والی غذاؤں کے استعمال اور بعد میں ورزش نہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ سوال ہے، کیا وزن کم کر کے کولیسٹرول لیول کم کیا جا سکتا ہے؟ موٹے افراد اگر اپنا وزن کم کر لیں تو ہائی بلڈ کولیسٹرول سے نجات مل سکتی ہے۔ ایسی کون سی بیماریاں ہیں جو بلڈ کولیسٹرول میں اضافے کا باعث بنتی ہیں؟ شوگر، ہائی بلڈ پریشر، تھائرائیڈ کی خرابیاں، گردوں اور لبلبہ کی بیماریاں ہائی بلڈ کولیسٹرول کو بڑھاتی ہیں۔ کیا یہ تمام بیماریاں سی ایچ ڈی کا باعث بھی بن سکتی ہیں؟ ان تمام بیماریوں کی وجہ سے جسم کا میٹابولزم متاثر ہوتا ہے، ایچ ڈی ایل لیول کم اور ایل ڈی ایل بڑھنے لگتا ہے، جس سے بالآخر شرائین کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور پھر موت کا باعث بنتی ہیں۔ کولیسٹرول کا دل کے دورے میں کیا کردار ہے؟ کولیسٹرول اور چربی کا خون کی شریانوں میں جمع ہونا انہیں تنگ اور سخت کر دیتا ہے، جس سے خون کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور آکسیجن کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جس سے انجائنا کا یعنی دل کا درد شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ شریانوں میں مکمل رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور خون کی سپلائی رک جاتی ہے اور ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہے۔ سوال ہے، بلڈ کولیسٹرول کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ تازہ پھل مثلاً مالٹا، انگور، لیمن کا زیادہ استعمال، انچھنے موٹے آٹے کی خشک روٹی، ریشہ دار غذائیں اور ایسی چیزیں جن میں فائبر بہت زیادہ ہو، مثال کے طور پر اسبگول ثابت یا اسبگول کا چھلکا،
بادام و دیگر خشک میوہ جات اور خوراک اور غذا میں کم سے کم چکنائی کا استعمال، اور اسی طرح کافی، چائے، تمباکو نوشی، شراب نوشی اور کولا کی مصنوعات سے جس حد تک ہو سکے پرہیز کی جائے۔ مچھلی کا زیادہ استعمال کیا جائے۔ لہسن کا خوراک میں استعمال وزن کو کم کرنا، ہلکی پھلکی ورزش کو معمول بنانا اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا حاصل کر کے بلڈ کولیسٹرول کو کم کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے، وائٹامنز کولیسٹرول کو کم کرنے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ بیٹا کیروٹین، وائٹامن سی اور وائٹامن ای کولیسٹرول کو کم کرنے میں اور دل کی بیماریوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔